بے انتہا ہیں. مسنون اذکار آپ دیکھیں، لیکن وصول اللہ کے بعد کب؟ وصول اللہ کے بعد. اور وصول اللہ سے پہلے نا تسبیحات کا ثواب ہے. اب وصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں ذکر کے بعد، یعنی ذکر سے پہلے کہ حالات کچھ اور ہیں. جب یاد دائمی نصیب ہوتی ہے نا، تو یاد دائمی کے بعد جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے یہ اور شان ہوتی ہے. اس کا رنگ بالکل مختلف ہے. یعنی یاد جب نصیب ہو گئی، اب یاد کیسے نصیب ہوتی ہے؟ یاد کہاں ہے؟ یاد جو ہے اس جوہر قلب میں ہے. یہ جو اسپتالوں کے باہر دل کی ایک شکل بنی ہوتی ہے نا، یہ دل نہیں ہے، یہ اس کا خول ہے، جیسے بادام کا خول ہے، اخروٹ کا خول ہے. جوہر اس کے اندر ہے، جس کو آپ اہل علم میں سمجھتے ہیں، فارسی میں جس کو کہتے ہیں سودائے ماں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سودائے ماں. جیسے مولانا روم نے کہا تھا غالباً، شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت آئے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون جالینوس ماں. کہ میں جس مرض کا مریض ہوں، افلاطون اور جالینوس کی جو ڈائری ہے نا، جو اس نے میڈیکل لکھی ہے، اس میں یہ نسخہ نہیں ہے. میں جو درد کا بیمار ہوں، سودائے ماں. اب وہ جو سودائے ماں ہے نا، یہ جوہر قلب ہے. یعنی اللہ کا نام اس جوہر قلب میں ٹک جائے، اس کی کیا علامت ہے؟ یہ میڈیا پر آج کل لوگ دیکھتے ہیں، لوگ پھڑک رہے ہیں کبھی ادھر کو ناچ رہے ہیں. یہ ذکر لحمی ہے، ذکر قلبی نہیں ہے. لحم میں اور قلب میں فرق ہے. اب یاد دائمی کی کیا علامت ہے کہ مجھے یاد نصیب ہے کہ نہیں ہے؟ اب بعض لوگوں پر اگر دل کی حرکت آنا شروع ہوئی ہے نا، تو یہ محمود کیفیت ہے. لیکن بعضوں پر دل کی کیفیت اس طرح حرکت نہیں ہوتی، نہ کسی اور لطیفے پر ہوتی ہے، نہ کسی اور کیفیت ہوتی ہے. اب کیونکہ ہماری محنت روح کے دل پر ہے، جسم تو مر جائے گا نا، ہماری محنت روح کے دل پر ہے. اور کیسے پتہ چلے کہ مجھے دائمی ذکر نصیب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یا مجھے یہ کیفیت حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں اپنی شریعت کے اعمال کی طرف رغبت کو دیکھے. اگر میری طبیعت اس طرف لگ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جوہر قلب سے اندھیرا ختم ہو گیا ہے اور ختم ہو رہا ہے. دیکھیے لائٹ چل رہی ہے، روشنی ہے، اب روشنی میں ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں. جو ہی اندھیرا ہوا کچھ نہیں دیکھیں گے. تو جب قلب بجھ جائے نا، اسے نماز بچ جاتی ہے، تلاوت بچ جاتی ہے، اعمال بچ جاتے ہیں، بے رغبتی بددلی ہوتی ہے. یعنی حرام کا احساس ختم ہو جاتا ہے، قبض شیطانی مسلط ہو جاتی ہے. اور قبض شیطانی جب مسلط ہو جاتی ہے تو انسان کو دکھ افسوس نہیں ہوتا اعمال کے چھوٹنے پر. لیکن اگر اعمال میں کمی آ رہی ہے لیکن افسوس ہے اس پر، اس کا مطلب یہ قبض رحمانی ہے. قبض رحمانی میں احساس ہوتا ہے آدمی کو، اور یہی احساس بعض اوقات انسان کے بلندی کے لیے اللہ کے تکوینی نظام میں ضروری ہوتا ہے، تاکہ اس میں جو پیدا نہ ہو جائے، تکبر پیدا نہ ہو، اس میں بڑائی پیدا نہ ہو. ایسا نہیں کہ رات کو تہجد پڑھی، صبح لوگوں کے سامنے آنکھیں ملنا شروع ہو گئی، رات بھر جاگتا رہا ہوں، بس یہ کیا میں نے وہ کیا. اب قبض رحمانی میں اور قبض شیطانی میں فرق ہے. قبض شیطانی میں انسان پر
احساس نہیں ہوتا اس کو، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اور ندامت کا جوہر باقی رہے، فرائض نہ ٹوٹے، اس آدمی کی ترقی چلتی رہے گی۔ یعنی اللہ کی حدود کو یہ نہیں کہ قبض ہے تو پھر اگلی بات سنیں، اس کو قبض رحمانی میں قبض شیطانی تو سمجھ آ گیا نا۔ اب قبض رحمانی میں اعمال کا ثواب زیادہ ملتا ہے، یعنی حالت بسط اور حالت قبض۔ اب حالت بسط کی جو نیکیاں ہیں نا، اس میں بعض کا نفس شامل ہوتا ہے، لیکن حالت قبض کے اعمال میں نفس شامل نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آدمی اپنے نفس کو جبر کرتا ہے۔ تو تربیت کے لیے دو باتیں عرض کی میں نے، صحبت پاکیزہ اور قلبی ذکر۔ اور جب جوہر دل میں ذکر بیدار ہو گیا، اب یہ اندر روشنی چلانا شروع کرے گا۔ یہ چمبے کی بوٹی ہے، یہ مشک خوشبو پھیلائے گی اندر، اور اس خوشبو میں بندہ پھر اعمال کرتا ہے، تھوڑے کرتا ہے، کم کرتا ہے، لیکن اس کو اعمال میں رغبت ہوتی ہے۔ مساوس کا جو ایک سخت قسم کا طوفان تھا وہ تھمنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں نفس کے اندر میں ایک مسئلہ، بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اندر نفسانی غلبہ زیادہ ہے۔ نفسانی غلبے کا موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسان ہیں، آپ انسان ہیں۔ دیکھیں صوفیاء نے لکھا کتابوں میں سالکین کے حوصلے کے لیے کہ مقام غوثیت پہ منصب پہ فائز آدمی سے بھی زنا ہو سکتا ہے۔ معصوم تو نہیں ہے نا یہ، لیکن اللہ نے اس کو ایک دولت ایسی دی ہوئی ہے، ندامت والی، توبہ والی، جس پہ چل کر نا یہ دوبارہ اسی مقام کو اسی وقت حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اس راستہ پتہ ہے اس کو راہ معلوم ہے کہ کس راہ سے جا کر پھر میں یہ اپنا معاملہ سیدھا کر سکتا ہوں۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں مرید آیا بہت دور سے، شیخ کو کسی کبیرہ گناہ میں دیکھا۔ شیخ نے مرید سے کہا بھئی آپ بہت دور سے آئے تھے، مجھے کسی کبیرہ گناہ میں دیکھا ہے تو آپ کو مجھ سے فائدہ نہیں ہوگا، بھی کوئی اور جایا کرو۔ اس آدمی نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا حضرت میں تو نبی سمجھ کے بیعت تو نہیں کیا آپ سے، آپ کو نبی نہیں سمجھتا، میں انسان سمجھتا ہوں۔ تو انسانوں سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب نفس کے یہ حملہ جو ہے نا بعض اوقات کہ یار میری اتنی عمر ہو گئی ہے، اتنا علم پڑھ لیا، میری اصلاح نہیں ہو رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیوں ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیا ہو گیا، کیوں نہیں ہوا، تبلیغ میں لگایا وغیرہ، علماء کے بیان سنے، یہ کتاب پڑھی، وہ پڑھی، اب یہ مایوسی سوار ہے اس پر۔ ایک بزرگ ہیں ابو العطاء اسکندری میں فرماتے ہیں یہ تصور اور خیال دل میں رکھنا کہ میری تربیت نہیں ہو سکتی، میرے اخلاق نہیں سمجھ سکتے، تو گویا یہ شخص اللہ پر عاجزی کا دھبا لگا رہا ہے، عاجزی کا نشان لگاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں قادر ہوں، اور یہ عاجز سمجھتا ہے۔ اب میرا آپ کا کام کیا ہے؟ کام یہ اللہ مانگتا رہے اللہ سے۔ اچھا دعا کے لیے کوئی عالم فاضل قاضی ہونا ضروری نہیں ہے کہ آدمی پر الہام ہوگا کہ اس کا علم بہت زیادہ ہوگا۔ آپ یقین کریں ہمارے صاحب رحمہ اللہ کا وصال تقریباً 90 سال کے اوپر ہوا، اور سیدھی سیدھی باتیں اپنی حد کو زبان میں کرتے تھے، اور ایسی بات کر جاتے تھے کہ جو آدمی سمجھتے تھے یار یہ کوئی پکی ٹھکی الہامی بات ہے ساری۔ ادھر ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا قرآن شریف پڑھ رہے تھے، قرآن شریف پڑھتے پڑھتے نا جب اس آیت پہ پہنچے نا
بسم اللہ الم تر الی الذین یزکون انفسهم الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء. اس پر حضرت رونا شروع ہو گیا. یہ نفس کی تربیت پر آپ سے بات عرض کرنے لگا ہوں. جب تنہائی میں بیٹھے نا تو ایسے بات کیا کریں اللہ سے. دائیں بائیں عرب بیٹھے ہوئے تو چونک گئے, حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ان کی انگلی کو پکڑتے ہیں ایک آدمی کی, تو قرآن کریم کی سائز پہ لگاتے ہیں اور اپنی زبان میں کہتے ہیں بھائی میں رونا نا, یہ آیت رلا رہی ہے مجھے, میں خود نہیں رو رہا, یہ آیت رلا رہی ہے. اب دعا کیا مانگی اس وقت؟ کہا اللہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کو میں پاک کر دوں نفس سے, جس کا تزکیہ میں کر دوں, تو یا اللہ میں اب 90 سال کا بڑھاپا لے کر آیا ہوں, عمر کا یہ حصہ لے کر آیا ہوں ادھر. اللہ اگر آپ مجھے پاک کر دیں, آپ مجھے پاک کر دیں, آپ کے خزانہ میں کیا کمی ہے؟ مجھے اللہ جہنم کا ایندھن نہ بنانا, آگ کا ایسا نہ بنانا, مجھے پاک کر. میں تربیت مانگ رہا ہوں آپ سے, اصلاح مانگ رہا ہوں آپ سے, اپنی نجات مانگ رہا ہوں. آپ صاحب علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے یہ حدیث پڑھی نہیں ہے کہیں, سنی ہے بزرگ سے, لیکن کئی اہل علم سے میں نے جب بات کی انہوں نے کہا یہ حدیث ہماری شاید نگاہ سے گزری ہے, یہ ہم نے بھی سنی ہے کہ ایک آدمی کو تجسس ہے, اپنا غم ہے اصلاح کا, اور اپنی اصلاح کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے, بزرگوں کو ڈھونڈتا ہے, اچھی مجلس تلاش کرتا ہے, لیکن اس سب کے باوجود کہیں اس کی تربیت نہ ہو سکی. اب یہ شخص جو ہے نا قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے نا, بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں اس کا راستہ تبدیل ہوتا ہے, تو اس وقت یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ میں نے اپنی اصلاح کی کوشش تو کی تھی نا, میں نے اپنی تربیت کے لیے کوشش تو کی تھی, اب میں اپنی تربیت میں کتنا مجبور ہوں, کتنا مختار تھا نفس کے ہاتھوں, اللہ یہ آپ ہی کا علم ہے. اللہ فرمائیں گے جا میں نے بخش دیا, جب معاف کر دیا. یہ آپ کی کوشش شامل تھی اس میں, آپ کا ارادہ شامل تھا اس میں. تو اللہ جل شانہ سے نا پھر مانگے اللہ میری تربیت کر, اللہ میری اصلاح کر, اللہ میرے اخلاق کو سنوار دے, اللہ میرے کردار کو سنوار دے. ایک چند دن پہلے سے نا میں نے ایک دعا کا ذکر ساتھیوں سے کرتا ہوں, اور جس چیز کو بتائی ہے وہ سمجھتا ہے کہ دعا مانگنے میں تو بڑی کیفیت تاری ہو جاتی. مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب قیامت والے دن ایک نمائندہ وفد ہوگا جو سیدنا آدم علیہ السلام سے ملے گا اور اپنی شفاعت کے بارے میں بات کرے گا کہ ہماری سفارش ہو جائے. بابا آدم علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے کہ بھائی میں نہیں کر سکتا. مشہور روایت ہے یہ, دوسرے نبی کے پاس, تیسرے کے پاس, چوتھے کے پاس, یہاں تک بھی حدیث میں شاید الفاظ آتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, اور ان لوگوں کا گمان یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آنے کی ترتیب بھی باقی لوگوں سے مختلف ہے, اور یہ الگ شان کے نبی ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا کچھ کریں, تو عیسیٰ علیہ السلام میں انکار کر رہے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوگی, آپ فرمائیں گے کہا میں سفارش کروں گا تمہاری, میں نے کر لی آپ کی سفارش. اب یہاں غور فرمائیں اس آگے الفاظ پر کہ اللہ کی حمد کے, اللہ کی بزرگی کے, اللہ کے تعریف کے کچھ کلمات ایسے ہیں جو اللہ نے مجھے الہام کرنے ہیں, جو مجھے اللہ نے الہام کرنے ہیں. اب جس وقت ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیا ہے, ابھی تک مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سے الفاظ ہیں وہ, لیکن مجھے الہام ہوں گے. وہ حضور سجدے میں رکھیں گے, ایک ہفتے تک ہوگا سر,
اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، محبوب پیغمبر اپنا سر مبارک اٹھاؤ۔ جس کے سینے میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے تھا، میں اللہ نے آج اس کو بھی بخش دیا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن یہ وجہ کیا بنی؟ یعنی اللہ سے مانگنے کے وہ کلمات اللہ کی تعریف کے جو ابھی تک بھی اللہ محبوب فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں اس دن یہ جب پڑھ رہا تھا نا یہ بات، اس وقت میرے دل میں کوئی عجیب بات آئی کہ جب بھی دعا مانگا کریں نا تو یوں کہیں اے اللہ تجھے تیری حمد کے تعریف کے ان کلمات کی عظمت کا واسطہ جو تو نے اپنے محبوب کو الہام کرنے ہیں، جو تو نے اپنے محبوب کو الہام کرنے ہیں۔ اب ہمیں پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ یا اللہ میں بہت ہی گناہ گار سے ہی مہربانی کر دے، میرے حال پر رحم کر دے۔ اب جو میں دعا مانگتا ہوں اس دعا میں ان الفاظ کو شامل کر لیں، اور اس میں سب سے بڑا مارکا ہمارا نفس کے ساتھ ہے کہ اللہ کا سامنا کریں گے تو اگر نفس مسلمان نہ ہوا پھر تو بڑی مشکلات ہیں۔ ایک تو یہ دعا یہ سب کے ذہن میں آ گئی ہے، تم پوچھ لے دو دعا میں نے، اے اللہ تجھے اس تعریف کا واسطہ، اس حمد کا واسطہ جو تو نے اپنے محبوب کو الہام کرنے۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ الفاظ کیا ہوں گے۔ میں مدینہ طیبہ میں دلال خراج شریف پڑھ رہا تھا۔ اچھا دعا کے بارے میں بھی بڑی عجیب بات سناؤں آپ کو۔ ایک شاعر کہتے ہیں، عارف ہے نا، کہتے ہیں سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، وہ اپنے آپ سے ملنے کی گات خود ہی بتاتے ہیں۔ جب دعا کے قبول کرنے کا فیصلہ اللہ کر لیتا ہے نا، الفاظ انداز خود ہی سکھا دیتا ہے، اور اس سے پہلے سوچتا رہتا ہے آدمی۔ اور میں آپ کو بڑی عجیب بات سناؤں، کئی دفعہ خود نا میں دعا مانگوں نا لوگوں کو سکھا سکھا خود بھول جاتی ہے، خود یاد ہی نہیں تھے میں نے کسی کو کیا کہا تھا، اپنی باری آئی تو بات بھول گئی۔ اب دوسری دعا سنیں، وہ دعا خیال پڑھ رہا تھا میں، اس کے اندر بڑے عجیب عجیب صیغے ہیں نا، یہ جتنے شجر ہیں اللہ اتنے درود بھیج، جتنے پتے ہیں اللہ اتنے درود بھیج، جتنے دریا میں قطرے ہیں اللہ اتنا درود ہو، جتنے صحرا میں ذرے ہیں اللہ اتنا درود ہو۔ یہ حضور کی شان میں درود کے مختلف انداز ہیں۔ اب آپ غور کریں، ان اللہ، اللہ کہتے ہیں میں اللہ خود، وہ ملائکتہ میرے فرشتے، یصلون علی النبی، صلاۃ بھیجتے ہیں نبی علیہ السلام پر، اور ہمیں خطاب ہوا تم بھی بھیجو۔ مجھے اس وقت خیال آیا کہ اب دعا میں ایک بات کرنی ہے اللہ سے، اللہ آپ کو آپ کے اس درود کا واسطہ، اس سلام کا واسطہ جو درود آپ اپنے نبی پہ پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون سا پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ درود بڑا شان والا ہوگا۔ ہمیں تو اللہ نے کہا کہ پڑھو، لیکن ہمارے اختیار میں پڑھنا بھی نہیں تھا، ہمیں کہا اللہم صلی علی، اللہ آپ ہی پڑھیں ہماری طرف سے، ہم کیا پڑھ سکتے ہیں۔ تو دعا میں یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں، اے اللہ آپ کو اس تعریف کا واسطہ، اس حمد کا واسطہ جو آپ نے اپنے محبوب پر الہام کرنی ہے، ایک اس درود و سلام کا واسطہ جو آپ اور آپ کے فرشتے اپنے محبوب پر پڑھتے ہیں۔ یا اللہ سب سے بڑا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرا نفس مسلمان ہو جائے، میرے بچوں کا مسلمان ہو جائے، میرے اہل خانہ کا ہو جائے، میرے متعلقین کا ہو جائے، اور جن جن سے میں جڑا ہوں اللہ سب کے نفس کو اللہ کو مسلمان کر دو۔ اور اس کے بعد حوائج دنیا جو ہے، نفس کے مسلمان ہونے کے بعد یہ تو آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ متقی ہو جائیں گے نا، اور متقی کے سارے رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تو یہ ہے اللہ جل شانہ سے مانگنے کے بھی طریقے اور اپنی تربیت کے لیے ہم وقت فکر مند رہنا، ہم وقت فکر مند رہنا اور اپنے انجام سے ڈرتے رہنا. اللہ کیا بولے گی، تھوڑی دیر مراقبہ کریں.